ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ ایران کے ایک واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ویدر وارفیئر، یعنی اسرائیل پچھلے 100 سال سے ایران کو فوکس کیے ہوئے ہے، ایران کی اہلیت کو، قابلیت کو، کیپیسٹی کو، ان کے ایٹم کو، ایون ویدر وارفیئر پہ بھی اس نے اتنا کام کیا 40 سال کہ ایران کے اندر بارش نہیں برسنے دی۔ یعنی ایرانی واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو بادل آتے تھے یہ اس کو مولڈ کر کے دوسری طرف لے جاتے تھے، انہوں نے سیٹلائٹ چھوڑی ہوئی تھی اور اس کو بھی کنٹرول کرتے تھے کہ ایران کو پریکٹیکلی بنجر کر دیا جائے۔ اور اب وہاں پہ جو 13 اڈے تباہ کیے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں، کلائمیٹ چینج کا کوئی اس میں تبدیلی آئی ہے تو اب بارش ہوئی ہے، یہ ایران کے واٹر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایران کو اس لیول تک فوکس کیا گیا تھا، انتقام کا یہ لیول تھا اسرائیل کا، تو اب اسرائیل اتنی آسانی سے اس معاملے کو ختم ہونے دے گا؟ اتنی بڑی فیلڈنگ لگی، اتنے 100 سالوں کے بعد ایک صدر ان کو دستیاب ہوا، پھر ایپسٹین فائلز کا اتنا بڑا بوجھ لادنا پڑا، پھر اس کی بلیک میلنگ، پھر اس کے نزدیک فیلڈنگ، پھر اس کا دماد، اور پھر یہاں پہ ایک پورے عرب کنٹریز، اور پہ سارا پوری فیلڈنگ۔ تو کیا گریٹر اسرائیل کا خواب لے کے اسرائیل واپس گھر چلا جائے گا؟ یہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے and I like it. Thank you Sir. for anticipating my mind always. راجہ Sir. I appreciate you. Sir. کیونکہ ابھی جو میں جس پہ سوچ رہا ہوں اور جس کی دعا ہم سب کو کرنی چاہیے اور ایک ایسپریشن بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ گریٹر مڈل ایسٹ بنے گا، گریٹر اسرائیل دفن ہو گیا، ڈوب گیا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے۔ اب اسرائیل کی تباہی کا آغاز ہو چکا، یہ جنگ آخری جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے ایران پہ۔ اس کے بعد بار بار میں کہتا ہوں اور بڑی کنوکشن سے کہتا ہوں، اور یہ کنوکشن صرف جذبات سے نہیں، جیو اسٹریٹجک کیلکولیشن سے ہے کہ اب امریکہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ لڑے۔ اسی وجہ سے ایک چھوٹی لڑائی تمام معصوم لوگوں پہ اس نے ساؤتھ لبنان میں شروع کی ہے، کیونکہ لڑائی تو چاہیے اسرائیل کو فار اٹس سسٹیننس۔ اس کا جواز ہی لڑائی ہے، اس کا جواز ہی خون خرابہ ہے، اور اپنے سے کمزور سے لڑائی، اپنے سے کمزور کا خون خرابہ۔ لہٰذا اب آپ یقین کر لیجئے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پروسیس شروع کیا ہے الحمدللہ پاکستان نے، جس نے بھی کیا ہے irrespective of the person sitting wherever he is، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ایک کلیکٹیو پروفیشنلزم کی انپٹ ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو وزڈم بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو آگے بیٹھا ہوتا ہے صرف وہ نہیں سوچتا، ناٹ ایٹ آل، ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے پاکستان ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن، جو ہماری سوچ ہے تمام کی، جس میں تمام جو صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہن رکھتے ہیں، بڑے بڑے مقرر بھی ہیں، تو اب مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان has emerged at that level جہاں وہ ایونٹس کو شیپ کر رہا ہے، جہاں وہ مستقبل کے آنے والے خدوخال جو ہوں گے ورلڈ آرڈر کے، اس میں مکمل طور پہ شامل ہے۔ امیجن کیجئے کہ ہم بھی اسی طرح سے منہ اس طرف کر کے بیٹھے ہوتے آج، کیا ہوتا؟ پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا کیونکہ وہ بندہ نہیں ہے ہمارا جس کو وہ چاہتے ہیں۔ نو، لیٹس ناٹ ڈو دیٹ۔ یہ ہر دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ اس بحث کو سیاسی رنگ انٹرنل کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو ہم بالکل بائی پارٹیزن کے طور پہ ایز اے نیشنل انڈیور کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کر رہے ہیں، اور اگینسٹ این ایول مودی اینڈ ایول نتنیاہو۔ بڑی بات ہے، بڑی بہادری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اٹ ریکوائرز گٹس، اٹ ریکوائرز moral power and a power of conscience۔ ضمیر کی طاقت چاہیے آپ کو، عقل کی جو ہے وہ طاقت چاہیے، اور اس وجہ سے مسلمان ملکوں نے آپ پہ اعتبار کیا، دنیا نے اعتبار پہ آپ پہ کیا کہ آپ کریں، اور اعتبار تبھی ہوتا ہے جب آپ اعتبار کے قابل ہوتے ہو، آپ میں قابلیت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ اتنی بڑی دنیا ورنہ پاکستان کے ساتھ نہ چلتی،
اتنے دور تک نہیں آتے اگر ہم میں وہ خرابیاں ہوتی جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا والے بتاتے ہیں ہمیں. تھینک یو. مجھے اس کا جواب رانا صاحب مجھے جانا ہے. میں نے کہا تھا کہ میرا ایک اور میٹنگ ہے اگر ہے, ورنہ میں ویسے بھی چلا جاؤں گا. اگر اجازت ہے تو تھوڑا میں نہیں جو آپ دے کے چلے جائیں, ویسے تو آپ کا جانا اچھا نہیں لگے گا. نہیں میں مجبوری تھی, میں نے کل سے گزارش کی تھی, پہلے سے ٹائم تھا. دیکھیں جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ سچ ہے اور کچھ بیانیہ ہے. کمیٹی آف پیس پہ جانا پوری قوم کی جو خواہشات تھے اس کے خلاف تھا. اچھا جی. اگر اس چیز کو ابھی بھی سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مندی کا فیصلہ تھا تو میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. رکھیں جناب, آپ جس طریقے سے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت کو جو کہ بچر آف پیلسٹائن کا ساتھ دے رہا تھا. نہیں, we are not discussing that. We are discussing what we are doing now by Iran, sir. آپ میں نے وہ نہیں کر رہے. We are not discussing that. ویسے نقوی صاحب ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم تھڑے پہ بازاروں میں جلسوں میں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے نا, شخصیات اور ذہن وہی ہیں سر, خارجہ پالیسی میں یہ جذبات, نفرتیں, رومانس نہیں چلتا. نتیجے میں زیادہ نہیں, جدھر ہم پہنچے ہیں اور جہاں ہیں اس وقت پاکستان کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بریلینٹ رول جو رہا ہے وہ ہے جو انہی نے ٹائٹ روپ واکنگ ایکٹ کیا ہے, سعودی ڈیفنس پیکٹ ان اپرووڈ بائی دی پارلیمنٹ, اینڈ ایران کی درمیان جنگ کا حصہ نہ بننے کا. وہ قابل ستائش ہے. ڈیفیکلٹ ایکٹ. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ یا کسی شخصیات کے پیچھے نہیں, سب سے پہلے نقوی صاحب میں آگے چلتے ہوئے اس وقت جہاں ہم آگے کھڑے ہوئے ہیں ایک نہایت اہم کردار ہم نے گلو بھی ایڈ کرنا ہے مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کا. ہمیں یو اے ای اور سعودی عربیہ کی ڈسپیوٹ کو بھی ریزالو کروانا ہے, ورنہ جب تک یہ بیچ میں خنجر رہے گا اسرائیل کا وہ ہے. بڑی اچھی تجویز ہے. جاتے جاتے نقوی صاحب ایک جملہ اور اجازت, جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, let's not underplay its role. The nation which was created in 1948 آج اس کا حجم دگنا سائز کا ہو چکا ہے in 50 years. وہ 65 کے بعد اپنے ایریا کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اس نے آپ کو تمام عرب اسٹیٹ سے ورچولی ریکگنائز کرایا ہے. جارڈن is their friend, Egypt is their friend, they are not treated as enemies. There is no such thing as a Muslim ummah. اوکے نقوی صاحب آپ کا بیانیہ بھی آ گیا, آپ کا نیریٹو بھی آ گیا. جاتے جاتے دو باتیں میری اور سن لیں. آپ کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر بھارت بیٹھا ہوا تھا ڈیرے ڈال کے. بھارت وہاں سے آؤٹ ہوا, سعودی عرب سے آؤٹ ہوا, قطر سے آؤٹ ہوا. وہ ایران کے اندر پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا, پوری پورٹ لے کے, پوری سڑکیں $1 بلین کی اس نے بنائی تھی. وہ $1 بلین کی سڑکیں آج پاکستان استعمال کر رہا ہے. اس کو بھی اپریشیٹ کریں. وہ جس ایگریمنٹ کی آپ بات کریں, سنیں, جس ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات اچھی ہوئی, کچھ یہ جو پالیسی ہوتی ہے خارجہ پالیسی, یہ کسی رومانس یا نفرت یا غصے یا جذبے یا اس کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کہیں پہ آپ کسی کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم لے رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ شاٹ مار رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ ترلا کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ تھوڑا سا اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا اینڈ کنکلوژن جو نکلتا ہے وہ بیسیکلی اصل چیز ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہوا, اس کے نتیجے میں آپ جا کے وہاں پہ بیسس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. آپ نے سعودی عرب کو بچایا, آپ نے پاکستان کو بچایا, آپ نے ایران کو بچایا, آپ نے قطر کو ساتھ ملایا. تو اگر یہ ایک بلڈ ہو جاتا ہے, ایک پورا ایک بلاک بن جاتا ہے, تو پھر آپ کو دوبارہ 1 گھنٹہ پورا اپریشیٹ کرنا پڑے گا. 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو فیلڈ مارشل کو. کہنے کی اجازت ہو, آپ کی بات تو میں نے تحمل سے سن لی. سر کسی بے وقوف آدمی نے کہا تھا let follies of others not be your base of victories. Thank you. جناب عارف چوئی صاحب, اور پھر باقی دوستوں کو میں تکلیف دیتا ہوں. جی عارف چوئی صاحب. ہر معاملے میں فرق صرف پیراڈائم کا ہوتا ہے. اس وقت
اور میں یعنی پاکستان جس حالت میں ہے یا پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اسے ہمیں بطور پاکستانی کے اوور آل اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب ہم اسے اس طرح کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں یا شخصیات کے ساتھ اسے وابستہ کرتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ وہ جو مقصد ہمارا حاصل کرنا ہوتا ہے قومی یکجہتی کا وہ ڈوب جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بڑی ضروری ہے جو میرا پیراڈائم مجھے کہتا ہے یعنی بتاتا ہے کہ اس میں جس انداز سے میں دیکھتا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا اور بہت مارکت والا کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم بڑا کام کرتے ہیں تو وہاں دشمن جو ہوتا ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے ہمارے اس کام کو انڈرمائن کرنا ہوتا ہے اور اس کے جیلسی بھی ہوتی ہے اور یہ ساری سازشیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت چونکہ اسرائیل موجود ہے اس سارے مسائل کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ کہ جو اس کی امریکہ کے اندر بھی موجود ہے, باقی پوری دنیا کے اندر پیسہ اس کا, وسائل اس کے, ٹیکنالوجی اس کی وہ چل رہی ہے. اس اور ساتھ ہندوستان کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی موجود ہے اور ایک مشترکہ مفادات بھی موجود ہے. ان حالات میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب آنے والے دنوں میں جب ہماری جتنی زیادہ گڈ ول بنی ہے اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی اندرونی صورتحال پہ توجہ دینی ہوگی. اب زیادہ ہیومن رائٹس کے معاملات, ہمارے ہاں مہنگائی کے معاملات, ہماری معیشت کے معاملات اور ہمارے ہاں ہونے والا ظلم یا بربریت جسے جو جس انداز میں بھی کوئی کہتا ہے اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا اور اس میں لوگوں کی نظریں زیادہ ہوں گی. ان حالات میں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں پاکستان کے اندرونی معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اس میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ جسے ہم ایک شخص کا کہہ کے ختم کر دیتے ہیں. ایک شخص کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوور آل ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر کس طرح کی تنقید ہوگی. آخری صرف اتنا کہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنت ایک طرف اور ہمارے اندر کے معاملات جس میں ہمارے یہی قیادت جس کی بڑی بیجا ہے وہی قیادت جو ہے دنیا کی نظروں میں کہیں بہت زیادہ نیچے گر نہ جائے جب ساری دنیا اس کی طرف دیکھے. اس خیال سے اتنے بڑے برگیٹ صاحب یہ جو بڑا بریک سا کام ہو رہا ہے کہیں پہ ہمارے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ سے الگ کر رہے ہیں کہ اس امریکہ کی ایران سے دوستی کرائی جائے, جنگ بندی کرائی جائے. اسرائیل کے اندر یہ بڑا چرچا ہے, بڑا رونا دھونا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں, اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل نے بڑی سمارٹلی جو ایران اسرائیل جنگ تھی اس کو امریکہ ایران جنگ میں تبدیل کر دیا, بڑی سمارٹنس ہے. اسی طرح کا کام کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران صلح ہو جائے, اور آج اسرائیل اس میں ڈسکس نہیں ہو رہا فرینکلی اسپیکنگ, تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے, اور پاسبل؟ برگیٹ صاحب سر آپ جواب دے دیں. سر جی میرے سے پوچھ رہے آپ؟ جی برگیٹ صاحب آپ بتا دیں, جیئر بلوچ صاحب سے بعد میں پوچھتے ہیں. اچھا جی مجھے اب مجھے 2-3 منٹ دیں کائنڈلی. پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ایک سیز فائر چل رہا ہے اور ٹرمپ نے سیز فائر کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ظاہری بات ہے اس پہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے فار دا ٹائمنگ, تو انڈیفینٹ ہے. لیکن نوئنگ ہز پرسنالٹی, نوئنگ ہز اسٹائل, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اس کا ذہن کچھ اور الٹی طرف چل پڑے. اسرائیلی جو ہے وہ بھی ان پہ بڑا زور ڈال رہے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ. اور ٹھیک ہے ابھی وہ ٹائم دے رہے ہیں, یہ جو ڈپلومیٹک جو اپنا ڈپلومیسی کا جو شٹل چل رہا ہے اس پہ وہ بھی دے رہے ہیں ٹائم. اچھی بات ہے, ٹائم دینا چاہیے, اور ہم بھی پوری کوشش کریں کہ معاملہ خرابی کی طرف دوبارہ نہ جائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے ایران نے اپنی انٹرنیشنل فائٹ شروع کر دی ہے تو وہ بھی ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یو کینٹ ٹرسٹ ٹرمپ, یو کینٹ ٹرسٹ اسرائیلی, کیونکہ ان کا اپنا ایک لارجر ایجنڈا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے
اسرائیل کو تباہی تو بہت وہاں پہ ہوئی ہے کہ جناب اب وہ گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے وہ جناب میں بھی شروع میں یہ کہتا تھا کہ وہ تو دفن ہو گیا اب نئے حکومت میں, اگر وہ بھی گیا فار دا ٹائم بینگ ڈوب بھی گیا, لیکن جس طرح کی ان کی وہ سوچ ہے, جس طرح کی ان کی اینٹی مسلم اور یہ تمام چیزیں ہیں, تو دیر از ایوری چانس کہ وہ اس کو کچھ عرصے بعد ریوائیو کریں گے اور پھر اسی طرح چل پڑیں گے جس طرح وہ تھرو آؤٹ پچھلے 40-50 سال میں کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف نسل کشی اور جینوسائیڈ وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے, ایک تو جو میں چینج دیکھ رہا ہوں, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس جنگ سے جو پازیٹیو چیز سامنے ایک آئی ہے کہ, اور جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو 8-10-12 بیسز ہیں امریکنز کے, کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور وہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی. اب امریکنز خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو جو اتنی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے اس کو کور میں رکھا گیا تھا اور ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی, جس طرح ان کا طریقہ امریکوں کا کہ وہ دبا کے رکھتے ہیں اپنے نقصانات. نمبر 2, یہ آپ نے بھی ذکر کیا, پوری دنیا پچھلے 24 گھنٹے سے بات کر رہی ہے کہ ایرانیوں نے یاد کمال کر دیا کہ وہ جو ہم بھی کہتے تھے کہ ہمیں چکر میں لگایا ہوئے ورلڈ اکنامک فورم کلائمیٹ چینج, اس کے اوپر ایک نیریٹو بن رہا ہے اور آن گراؤنڈ پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہاں پہ انہوں نے ہو کیا رہا تھا, وہاں ہو کیا رہا تھا, ویدر وارفیئر چل رہی تھی. قادر مندوخیل صاحب, آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا جنگ کا جو معاملہ ہے, کیا اس کو اتنا آسانی سے, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا جیئر بلوچ صاحب سے, سیم کویسچن ٹو یو, کہ کیا اسرائیل اتنی آسانی سے جانے دے گا سارا معاملہ؟ دیکھیں, پہلے تو میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کی جو باتیں ہو رہی تھی, آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے اوپر گریٹر اسرائیل کیسے بن سکتی ہے؟ پہلے تو میں یہ اس چیز سے سمجھنے سے قاصر ہوں. یہ خواہش ان کی غلط, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ بدماش ہمارے ساتھ ہے, ہم جو مرضی دنیا میں کر لے. وہ اپنے ساتھ امریکہ کو بھی بے عزت کرا دیے. وہ کہانی تو اب بھول جو کتابوں میں آپ کو لگے گا ایسی خواہش تھی کسی کی, جس طرح مودی کا جو ہے نا وہ گریٹر انڈیا یا کون سا ہندوستان کے نام سے وہ سوچ رکھتے تھے. یہ سمجھ وہ کہانیاں تو ختم ہو گئی. یہ کہانیاں بھی ختم ہو گئی ہے کہ جو اسرائیل بدماشی کرتا تھا مڈل ایسٹ کے ممالک میں, وہ بدماشی بھی ان کی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ امریکہ بدماشی نہیں کر سکا تو ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہو گیا دوسرا چیپٹر کلوز. تیسرا چیپٹر یہ آ رہا ہے کہ جب یہ دو قطر, یو اے ای اور سعودیہ اور یہ سارے ممالک جب امریکہ سے دفاعی معاہدے کرتے تھے کہ ہمیں آپ بچا لو, وہ بچانا بھی وہ بھی ماضی کی کہانی بن گئی کہ وہ امریکہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے تو ان کو کیا بچائیں گے. یہ بھی کہانی ختم ہو گئی ہے. وہ بھی جو ان کا جو ایک بیڑا آیا تھا پہلے والا, اس کی بھی ابھی خد و خال پتہ نہیں چل رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ان کو ہٹ کیا ہے اور اس کو واپس بھیج دیا ہے, یعنی اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. ٹرمپ تو 2 جہاز تو مان رہے کہ F-15 2 جہاز گرائے گئے, مگر یہ جب مکمل جنگ ختم ہوگا تو آگے پتہ چلے گا کہ مزید ان کے کتنے جہاز ختم ہو گئے, کیونکہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی بھی 6 جہازوں سے لے کے, کل میں اس کا بیان دیکھ رہا تھا, بولا 11 جہاز گر گئے. تو وہ خود میرے خیال میں عمر کس حصے میں کہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں ماضی کا قصہ بن گئے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ جو ماضی میں ایران ہندوستان کے اوپر ریلائی کرتا تھا یا روس کے اوپر کرتا تھا, اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم اگر بچا سکتے ہیں یا ہمیں اگر فائدہ ہو تو اپنی ایٹمی ملک ہمسایہ ملک پاکستان سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آلریڈی بلوچستان میں جے ایم بلوچ صاحب کا تعلق بلوچستان سے, میرے تعلق بھی بلوچستان سے ہے, تو بلوچستان میں آلریڈی جو کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور وہ جو سڑکیں ہیں جہاں سے ایران مال جانا تھا, ویسے اسمگلنگ کے ذریعے تو پہلے بھی آتا تھا, سریا بھی وہاں سے آتا تھا, باقی ساری اب لیگلی آنا شروع ہو گیا. لیکن اب جو ہے باقاعدہ سرکاری طور پہ لائنیں جو ہے نا وہ کی گئی ہے کہ ایران سے کون کون سے روٹ سے کون کون سا سامان آئے گا, ہمارے طرف سے کون کون سامان جائے گا. اب تو پریکٹیکلی یہ کام بھی شروع ہو گیا. تو بالکل ٹھیک. جیئر بلوچ صاحب, مندوخیل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, بڑا زبردست انہوں نے احاطہ کیا کہ وہ اللیگل جو معاملہ چل رہے تھے اب لیگل ہو گئے. $75 کروڑ پچھلے 2 ہفتوں میں ٹریڈ ہوئی ہے ایران کے ساتھ,
آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں سارے پروگرام کو کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کیا قوم کے لیے کوئی اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہمارے ویسٹ ساؤتھ جو بند تھا، جس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی، جس پہ تالا لگا ہوا تھا، اس کو کھول دیا گیا ہے. آپ ایک پراسپیرٹی کا روڈ دیکھیں گے. وہ آج خبر جو بتا رہے ہیں، سب سے اچھی خبر دنیا کی یہی ہے کہ کارگل سے وہاں سے لے کے جو سوس ہے چائنا جو بارڈر ہے وہاں سے لے کے گوادر سے لے کے بندر عباس تک اور بیونڈ اینڈ وائس ورسا آپ کو ایک ایسی اکنامک ایکٹیویٹی ملے گی انشاءاللہ، ایسی پراسپیرٹی ملے گی کہ سب سے بڑا ریوارڈ ہمارا اس پوری تکلیف کا یہی ہوگا کہ ہمارے لیے پراسپیرٹی کے دروازے کھل جائیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، بہت شکریہ جی. جیئر بلوچ صاحب، قادر بندوخیل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، تمام دوستوں کا بہت شکریہ. عارف چوہدری صاحب آپ کا خاص کر، آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.